ہمارے قرآن میں اللہ رب العالمین ہماری وجود کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں تک چل کر آئی ہے۔ اس جگہ پر پہنچ کر کے ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں بنانے والا کون ہے اور ہمارے بنانے والے کی شان کتنی بڑی ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور اس دنیا میں ہمیں ایک سزا کے طور پہ بھیجا ہے، اور سزا کا جو ہمارا رزلٹ ہے اس دنیا کے اندر وہ سزائے موت ہے، کیونکہ ہمیں موت آ جائے گی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سزائے موت دے کر کے اس دنیا پہ اتار، اور اس دنیا میں اتار کر کے اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی کتابیں اتاری ہیں، اور کتابیں اتار کر کے ہم سے کہا ہے کہ ان کتابوں کو پڑھو اور ان کتابوں کے اوپر جو میرے احکامات آتے ہیں ان پر عمل کرو۔ جب ایک انسان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو وہ ایک کتاب کی صورت میں کرتے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین کتاب کی صورت میں کرتے ہیں تو جب اللہ رب العالمین عرش کریم کا ذکر کرتے ہیں قرآن کے اندر، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ رب العالمین کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ تو پاک پروردگار کی ذات کی جو شروعات ہے، جو اس نے ہمیں ایجوکیٹ کیا ہے اپنے قرآن کے اندر، وہ یہی ایجوکیٹ کیا ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو میں تھا۔ اللہ رب العالمین کی جو صفتیں ہیں کہ وہ ہے اول، آخر، احد، واحد۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتایا ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ رب العالمین کی ذات تھی جو کہ عرش کریم پر تھی، اور ان کا عرش جو تھا وہ پانی پر تھا۔ تو اس وقت جو چیز ایگزسٹ کرتی تھی، اللہ رب العالمین کی جو چیز خدمت کرتی تھی، اس وقت وہ پانی کرتا تھا خدمت اللہ رب العالمین کی، کیونکہ اللہ رب العالمین کا جو تھرون ہے، جو عرش ہے، وہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے پانی سے بنایا تھا۔ اور اللہ رب العالمین اول اور آخر ہے۔ جب اللہ رب العالمین اول اور آخر ہیں تو اللہ رب العالمین اس کائنات کے اندر جب کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو وہ کل کائنات کے اندر جو بھی چیز بنتی ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے بنتی ہے۔ جب اللہ رب العالمین اپنے عرش کریم کے تھرون کو بناتے ہیں پانی سے، تو پہلے اس کو اللہ رب العالمین اپنی خدمت میں لگاتے ہیں کہ وہ ان کا تھرون ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح قرآن میں فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ رب العالمین نے بنائی ہیں، جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے پانی سے زندگی دی ہے۔ اور جب پانی کا قطرہ ایک اترتا ہے مٹی کے اوپر جو کہ مردار ہوتی ہے، مری ہوئی ہوتی ہے، تو اس پانی کے قطرے سے اس کے اندر ہریالی آ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پانی کے اندر زندگی ڈالی ہوئی ہے رب العالمین نے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس قرآن کو پڑھنا پڑے گا، اور یہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے اس کی ہر چیز اس کل کائنات میں عبادت کرتی ہے، کیونکہ وہ اول ہے، آخر ہے۔ جب وہ کوئی پہلی چیز پیدا کرتا ہے تو اپنی عبادت کے لیے کرتا ہے، جب وہ دوسری کوئی چیز پیدا کرتا ہے تو وہ اپنی عبادت کے لیے کرتا ہے، اور جب اس خلق کے اندر، اس تخلیق کے اندر وہ انسان کو بنانے کے موقع پر آتا ہے کئی عرصے کے بعد، کیونکہ یہ کل کائنات بہت پرانی ہے، ہماری ایگزسٹنس سے بہت پرانی ہے، 3.2 بلین ایئرس۔ تو یہ وہ ایج ہے اس دنیا کی جس کو ہم کمپریہنڈ کر سکتے ہیں۔ اس کل کائنات کی ایج کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کتنی ہے یہ، لیکن جتنا بھی سائنس نے اور اتنی بھی ان ایجادات نے اس چیز کو ایکسپلور کیا ہے، وہ صرف اتنی ہی ایکسپلوریشن ہے ان کی، کیونکہ اللہ رب العالمین غیب کا علم تھوڑا تھوڑا کر کے انسان کو ریلیز کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں ہر دور کے اندر۔ کیونکہ جب آدم علیہ السلام اس دنیا پہ اتارے گئے تھے تو ان کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، ان کے پاس کوئی کھیتی باڑی نہیں تھی، وہ زیرو سے اتارے گئے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو جب پیدا کیا تھا، تو جب بھی رب العالمین کو چیز پیدا کرتے ہیں تو وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ تو جب آدم کو پیدا کیا تھا تو اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس کو وعدہ کیا تھا اللہ رب العالمین نے نیچے اترتے ہوئے کہ تمہاری رہائش کا اور تمہارے معاش کا میں انتظام کر چکا ہوں، تو تم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اپنا فضل تلاش کرنے نکلنا ہے، تاکہ اس فضل تلاش کرنے کے درمیان میں تم اس ججمنٹ میں سے گزرو جس ججمنٹ میں نے تمہیں ڈال رکھا ہے، اور اس ججمنٹ کے اندر تم مجھے پروف کر کے دو کہ تم ہر قدم کے اوپر میری عبادت کر رہے ہو۔ جب کسی سے مسکرا کے بات کر رہے ہو تو میری عبادت کر رہے ہو، جب کسی سے عزت سے بات کر رہے ہو تو میری عبادت کر رہے ہو۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔